بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ماہ رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عید منانے کا موقع عطا کرتا ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد مسلمان عید مناتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں؟ مسلمانوں میں عید منانے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور دنیا میں سب سے پہلی عید کب اور کیوں منائی گئی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید کا پورا اتہاس بتانے والے ہیں، جیسے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں، عید منانے کا اصل مقصد کیا ہے، سب سے پہلی عید کب اور کس نے منائی، اور عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی عید اس دن منائی گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس دن دنیا میں پہلی بار عید منائی گئی۔ دوسری بار عید اس وقت منائی گئی جس روز حابیل اور قابیل کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس دن بھی عید منائی تھی جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی قید سے رہائی ملی تھی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس دن عید منائی تھی جس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور آج بھی عیسائی لوگ اسی دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد 1 شوال کے دن عید مناتے ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد عید مناتے ہیں۔ دوستو، آج ہم اور آپ جس عید کو منا رہے ہیں، اس عید کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں جنگ بدر کی فتح کے بعد منائی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے بدر کی جنگ میں دشمنوں کو شکست دی تھی، اسی لیے پھر آپ نے اس خوشی میں سب سے پہلی عید منائی تھی۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے ہجرت سے پہلے مدینہ کے لوگ 2 جشن منایا کرتے تھے، اور اس دوران وہ لوگ سیٹیاں بجاتے اور طرح طرح کے کھیل کھیلا کرتے، اور یہی نہیں، اس موقع پر وہ میلے بھی لگاتے تھے۔ لیکن پھر جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ شریف میں صرف اسلام کے مطابق اور صرف اسلامی طور طریقے پر ہی زندگی کا گزر بسر ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس سے پہلے مدینہ کے لوگ 2 تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے ان سے دریافت کیا، یعنی کہ ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت سے ان میلوں کو اسی طرح سے مناتے آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں۔ پہلا دن عید الاضحیٰ کا ہے اور دوسرا دن عید الفطر کا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمان عید الفطر کیوں مناتے ہیں، یعنی کہ عید الفطر کی شروعات کب ہوئی، جس کو ہم رمضان عید کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رکھے، رمضان کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے، جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہیں، یعنی اس مہینے میں 30 روزے مسلمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلے مہینے یعنی کہ 10ویں مہینے کی پہلی چاند کی رات عید کی چاند رات ہوتی ہے، یعنی کہ اگلا چاند دکھائی دینے کے بعد عید کا اعلان کیا جاتا ہے، مطلب کہ عید الفطر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھے دوستو، عید الفطر عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی،
طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوئی تھی، اسی لیے مسلمان عید کے دن اس بات کی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے، اسی لیے اس دین کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس عید کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے ملتے ہو، ویسے ہی تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ میں پیش آؤ، یعنی کہ ہمیشہ محبت سے ملتے رہو۔ اس کے علاوہ عید کے دن کا ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ عید کے دن غریبوں کی خوب مدد بھی کیا کرو۔ دوستو یاد رکھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی ہی سادگی کے ساتھ عید منایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں کے پاس میں ایک بچہ اداس اور غمگین حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر آپ کے قدم مبارک وہیں پر رک گئے۔ پھر آپ اس بچے کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹا، سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، مگر تم یہاں پر اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس پر اس بچے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں یتیم ہوں، میری ماں اور میرے والد دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، میرے لیے کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو آج مجھے بھی میری ماں نہلا کر نئے کپڑے پہناتی اور پھر میں بھی خوشی خوشی کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کھیلتا اور پھر عیدگاہ میں جاتا۔ بس یہی باتیں سوچ سوچ کر میں اداس اور غمگین بیٹھا ہوا ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اس بچے سے کہا، اے بیٹا، تم میرے ساتھ آؤ، آج محمد تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہے۔ پھر آپ اس بچے کو ساتھ لے کر واپس اپنے گھر آئے اور پھر اس بچے سے کہا کہ آج سے حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے، حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہے اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے عائشہ، اس بچے کو نہلا دو، یہ بچہ یتیم ہے۔ یہ سن کر پھر حضرت عائشہ نے اس بچے کو نہلا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اس کے بدن پر پیبند کی طرح باندھ دیا اور دوسرے کپڑے سے اس بچے کو اڑا دیا۔ دوستو اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس بچے کے سر میں تیل لگایا اور اس کے بالوں میں کنگھی کی اور سرما لگایا اور خوشبو بھی لگائی۔ پھر جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ پھر وہ بچہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں چل پڑا۔ تو پھر یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی اس بچے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ آج تم پیدل نہیں چلو گے، تم آج میرے کندھوں پر سوار ہو کر عیدگاہ میں جاؤ گے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ پھر جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سب بچے کھیل رہے تھے تو ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی کے کندھوں پر اس بچے کو دیکھا جس کو وہ اپنے ساتھ کھلا بھی نہیں رہے تھے۔ وہ بچہ تو نہا دھو کر اللہ کے نبی کے کندھوں پر سوار ہے، تو یہ دیکھ کر وہ سب بچے حیران رہ گئے۔ پھر ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پھر اس بچے نے ان باقی بچوں کو بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی مجھے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں لے جا رہے ہیں، اب میں یتیم نہیں رہا، اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ یہ سن کر پھر ان بچوں میں سے ایک بچے نے کہا، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے پیارے نبی ہمیں بھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور پھر ہمیں بھی عیدگاہ تک لے جاتے۔ دوستو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اس بچے کو ساتھ لے کر عیدگاہ میں پہنچ گئے اور پھر جب آپ منبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے اس بچے سے کہا
کہ آج تم میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ پھر جب آپ ممبر پر بیٹھے تو اس بچے کو بھی آپ نے اپنے پاس میں بٹھا لیا، اور پھر آپ نے محبت کے ساتھ میں اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے لوگو، جو آدمی کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں لکھ دے گا۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح سے ساتھ میں ہوں گے جس طرح سے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ تو دوستو، یہ ہے عید کا اصلی مطلب۔ عید کا مطلب صرف اپنی ہی خوشی نہیں ہے بلکہ اپنے آس پاس میں سب کو خوش کرنا ہے۔ آج ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو نئے نئے اور طرح طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے آس پاس میں رہنے والے ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ کے آس پاس بھی ایسے یتیم بچے اور غریب بچیاں رہتی ہو تو آپ ان کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر دے گا۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو